السلام علیکم. بیٹھو. ہاں جی, شام احمد تلاوت. بڑے چھوٹے سب کٹھے ہو گئے ہیں یا کچھ رہ گئے ہیں؟ وہ 15 سارے ہی ہیں جی سارے. جس کیا about 15 to I mean there's no ceiling. اچھا, تو شادی شدہ بھی شامل ہیں؟ جی کچھ میرے میں ہیں آئے ہوئے ہیں. چلو, بچے بھی ہیں. چلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سورة النور آیت 55-57. جی, مبین احمد ترجمہ. English translation. I seek refuge in Allah from Satan, the accursed. In the name of Allah, the most gracious and the ever merciful. Say, obey Allah and obey the Messenger. But if you turn away, He is responsible for what He is charged with, and you are responsible for what you are charged with. And if you obey Him, you will be rightly guided. And the Messenger is only responsible for the plain delivery of the message. Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth, as He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion, which He has chosen for them, and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship me, and they will not associate anything with me.
Those who disbelieve after that, they will be the rebellious. And observe prayer and give the zakat and obey the messenger, that you may be shown mercy. Surah An-Nur 55-57. Jazakallah. راشد بشر. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون ملکا عازا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون ملکا جبریتا فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ثم سکت. مسند احمد صفحہ 273-74 و مشکات باب الانذار والتحذیر. ترجمہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی دوسری تقدیر کے مطابق ایذا رساں بادشاہت قائم ہوگی جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے. جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آ جائے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا. اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فراست احمد. السلام علیکم حضور. السلام. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حضور رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے. سو اب بھی ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میرے اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں. لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے. اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے. وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے. وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے. اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی. میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے.
سو تم خدا کی قدرت ثانیہ کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں، تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 205 تا 6۔ مطرف احمد۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ کلام صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ۔ خدا کرے کہ صحبتیں امام بھی ہمیں ملے، یہ نعمتیں خلافتیں مدام بھی ہمیں ملے۔ خدا کرے اطاعت امام ہم بھی کر سکیں۔ خدا کرے کہ معرفت کا جام بھی ہمیں ملے۔ خدا کرے کہ عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں ہو، رضائے حق کی مسند کرام بھی ہمیں ملے۔ یہ نعمتیں خلافتیں مدام بھی ہمیں ملے۔ خدا کی بارگاہ میں ہر ایک شب گداز ہوں، حسین صبح مسکراتی، شام بھی ہمیں ملے۔ خدا کرے ہمارا وقت نارساں نہ ہو کبھی۔ خدا کرے سروش کا پیام بھی ہمیں ملے۔ خدا کرے کہ صحبتیں امام بھی ہمیں ملے۔ یہ نعمتیں خلافتیں
شاہد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری مضمون کا عنوان ہے خلافت کی اہمیت اور امام کی ضرورت. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے پوری اسلامی دنیا میں بڑی شدت اور بے صبری سے مسیح کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا، جس کی پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل فرمائی تھی. مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی. وہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے تھے اور اسلام کی حقیقی تعلیم سے لا تعلق ہو گئے تھے. دنیا ظہر الفساد فی البر والبحر کا منظر پیش کر رہی تھی. نہ کہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ایک مصلح کا انتظار کر رہے تھے. ایسے میں لازمی تھا کہ دنیا میں ایک مصلح آتا. ایسے میں لازمی تھا کہ دنیا کی اصلاح کے لیے ایک مصلح آتا جو برائیاں اور بدعات مسلمانوں میں کثرت سے عام ہو چکی تھیں انہیں دور کرتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کے لیے اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کو وہ مصلح بنا کر بھیجا تاکہ وہ بھٹکے ہوئے بے خدا انسانوں کو باخدا انسان بنا سکے اور خدا تعالیٰ سے پختہ تعلق قائم کروا سکے. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوا اور وہ تمام پیشگوئیاں جو آپ کی صداقت کے لیے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری کما کہو آپ کے حق میں پوری ہوئیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں. ابھی جیسا کہ ایک حدیث پیش کی گئی وہ مختصراً پیش خدمت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر خلافت، پھر ایذا رسا بادشاہت، پھر جابر بادشاہت قائم ہوگی اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات پوری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا نظام جاری ہوا، جس کے بعد تکلیف دہ حکومت کا دور آیا. پھر جابر بادشاہت کے ادوار آئے اور جب 14ویں صدی کا آغاز ہوا جس میں قرآنی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد مقدر تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور غلامی کی برکت سے امتی نبی ہونے کا بلند روحانی منصب عطا فرمایا. تو اس حدیث کے عین مطابق جماعت احمدیہ کو مسیح پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا عظیم الشان انعام عطا فرمایا، جس سے اس حدیث میں مذکور پیشگوئی بے نہیں سچی ثابت ہوئی. خلافت علی منہاج نبوت کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر الوصیت میں اپنے بعد خلافت کے قیام کے بارے میں معین رنگ میں پیشگوئی فرمائی اور ساتھ ہی جماعت مومنین کو یہ نوید بھی سنا دی کہ یہ خلافت جو دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت ثانیہ کا مظہر ہے، ایک مستقل اور پائیدار نعمت خداوندی کے طور پر ہوگی جس کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمی وعدے کے مطابق جماعت احمدیہ کو خلافت کے بابرکت انعام سے سرفراز فرمایا اور اس طرح دنیا کو دکھا دیا کہ یہی وہ جماعت ہے جو خدا تعالیٰ کی نظر میں ایمان اور عمل صالح کے معیار پر پوری اترنے والی جماعت ہے. یہی وجہ ہے جو خلافت کے سائے میں قادیان جیسے چھوٹے سے قصبے سے شروع ہونے والی چند لوگوں کی جماعت آج دنیا بھر میں پھیل چکی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کسو، گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. تذکرۃ الشہادتین میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اور تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا. میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. اگر جماعت احمدیہ کا سلسلہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا نہ ہوتا، کسی انسان کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوتا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ہی یہ سلسلہ نابود ہو جانا چاہیے تھا. اخبار
وفادار نے آپ کی وفات پر بجا طور پر لکھا تھا کہ اگر مرزا صاحب کے بعد سلسلہ احمدیت نابود ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ مرزا جھوٹا ہے، اور اگر ترقی کرے گا اور اگر اس کے بعد اس کی جماعت یا اس کا کوئی جانشین اس کے عشق میں ترقی دینے میں کامیاب ہوا تو سمجھ لینا کہ مرزا سچا اور وہ الہام باری سے مستفیض ہے، اور اگر اس کی جماعت یا جانشین مٹتے چلے گئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مذہبی رکن اندازی کبھی پسند نہیں تھی۔ وفادار، لاہور، 14 جولائی 1908۔ بلا شبہ ناپاک درخت کا یہی انجام ہوا کرتا ہے کہ وہ زمین سے اکھیڑے جاتا ہے اور قائم نہیں رہ سکتا، جبکہ پاک درخت ہر زمانے میں خدا کے حکم سے پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس قرآنی اصول کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا یہ پودا الہی سنت کے مطابق اور زیادہ پھلتا، پھولتا اور بڑھتا چلا گیا، جبکہ اس کے اکھیڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا اور اس کے نابود ہونے کی امیدیں کی گئیں، اور کہا گیا کہ اب تو ایک مولوی آپ کا پہلا جانشین ہو گیا ہے، اس لیے یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ مگر خلافت اولیٰ کے اس مبارک دور میں خلافت احمدیہ کو جو استحکام ملا، اس سے یہ پودا نہ صرف اپنے سہارے پر قوت و مضبوطی سے کھڑا ہوا، بلکہ اسی زمانے میں مولوی فتح محمد سیال صاحب کے ذریعے انگلستان تک اس کی جڑیں پھیل گئیں۔ پھر خلافت ثانیہ کے دور میں جماعت کے ایک حصہ کے الگ ہو جانے کے باوجود یہ سلسلہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور فتنے اور ابتلا آتے رہے۔ کبھی مستریوں کا فتنہ کھڑا ہوا تو کبھی احرار کی تحریک احمدیوں کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہوئی۔ احرار کی فتنہ انگیزیوں کے جواب میں جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ نے اس وقت خدا تعالیٰ سے علم پا کر یہ اعلان کیا، میں احرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر چند دنوں کے اندر اندر احمدیوں نے حالات کو یوں پلٹا کھاتے ہوئے دیکھا کہ لوٹنے نکلے تھے جو امن و سکون بے کساں، خود انہی کے لٹ گئے حسن و شباب زندگی۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کو جاری کیا، جو ساری دنیا میں خدا کے لگائے ہوئے اس پودے کو پھلنے پھولنے کا ذریعہ بن گئی۔ بس آج تک ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ مخالفین کی یہ حسرت کبھی پوری نہ ہو سکی کہ احمدیت کا درخت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نابود ہو جائے گا، بلکہ خلافت ثانیہ کے ابتدائی دور میں خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا یہ پودا، اس پودے کی پھیلاؤ اور مضبوطی کا یہ عالم ہوا کہ دشمنان احمدیت کو بھی اس کے تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ خلافت ثالثہ کے دور میں 1974 کے ہنگاموں میں مخالفین نے ایک بار پھر سر توڑ کوشش کی کہ جماعت کو ختم کر سکیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ناکام و نامراد رہے۔ کئی خوش قسمت احمدیوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے، ان کی جائیداد لوٹ لی گئیں اور ان کے گھر جلا دیے گئے، لیکن کوئی ان کے چہروں سے مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ خلافت رابعہ کا آغاز ہوا تو خلیفہ وقت کی مقناطیسی شخصیت اور برق رفتاری کو دیکھ کر مخالفین احمدیت کے اوساں خطا ہو گئے، اور انہوں نے مخالفانہ کوششیں نقطہ عروج پر پہنچا دیں، اور 1984 میں رسوائے زمانہ سیاہ قانون جاری کر کے احمدیت کی ترقی کا راستہ بند کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی۔ یہ ضرور ہوا کہ چند پاک بازوں نے جام شہادت حاصل کیا۔ متعدد اسیران راہ مولا آج بھی کال کوٹریوں کو بقائے نور بنائے بیٹھے ہیں، لیکن دنیا گواہ ہے کہ احمدیت کی ترقی میں دنیا پر طلوع ہونے والا سورج ہر روز مخالفین کی کوششوں پر ناکامی کی مہریں لگاتا ہے، اور وہ جو احمدیت کو مٹا دینے کا زوم لے کر زبانیں دراز کر رہے تھے، خدائے قادر و توانا نے ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ کہاں ہے وہ عامر جس نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، میں احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑا کر رہوں گا؟ کہاں ہے وہ عامر جس نے فرعون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہا تھا کہ احمدیت کے کینسر کو مٹا کر دم لوں گا؟ دیکھیں کیسے ہمارے خدا نے ان دشمنان اسلام کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ خلفائے احمدیت کی دعاؤں نے نمرودیت کو کچل کر رکھ دیا۔ کوئی تختہ دار پر نظر آیا تو کسی کے جسم کے ذرات راکھ کے ڈھیر بن کر صحراؤں میں بکھر گئے۔ کوئی سننے والا ہو تو سنے کہ احمدیت کے مخالفین کا یہی مقدر ہر دور میں رہا ہے، اور مستقبل میں بھی ان کی تقدیر اس سے کچھ مختلف نہیں۔ خلافت کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کے لیے ایک فتح کے بعد دوسری فتح منتظر ہے، اور ہمارے مخالفین کے نصیب میں ناکامی اور پھر ناکامی لکھی جا چکی ہے۔ سنو کہ وہ خدا کی تائید سے بولتا ہے، وہ جس کے سر پر خدا کا سایہ ہے، وہ جسے خدا نے اس زمانے میں کشتی اسلام کا محافظ اور مومنوں کا رہنما مقرر فرما دیا ہے۔
دیگر مسلمان حضرات اور پولیٹیکل لیڈرز جو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں وہ دو بہت اہم باتیں بھول جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خلافت ایسے اپنے آپ قائم نہیں ہو سکتی کہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں قائم کر لیں، یہ ضروری ہے کہ خلافت سے پہلے نبوت ہو، اور دوسری بات یہ کہ خلیفہ خدا خود بنایا کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں خلافت قائم کر لوں یا خلیفہ بن جاؤں تو اسے خلافت علی منہاج نبوت نہیں کہا جا سکتا۔ آج خدائے رحمان نے ہمیں سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ذات اقدس میں ایسا مہربان آقا عطا فرمایا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو ایسی محبت سے گلے لگاتا ہے کہ ہم اپنے سارے غم بھول جاتے ہیں اور پاتال تک خوشی اور مسرت کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خوف کی حالت کے بعد سورہ نساء کی آیت استخلاف میں کیا ہوا وعدہ بڑی شان سے پورا کیا۔ کاش یہ ممکن ہوتا تو ہم دنیا کو بتاتے کہ ہم خلافت احمدیہ کے سائے میں کس جنت میں دن رات بسر کر رہے ہیں۔ آج نظام خلافت سے بڑھ کر کوئی عافیت بخش سایہ نہیں، اور خلیفہ وقت کی مکمل اطاعت اور رہنمائی کے بغیر نہ صرف مسلمان بلکہ ساری دنیا تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خلیفہ وقت کا مقام اور خلافت کی اہمیت صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی اطاعت اور فرما برداری کی روح ہمارے اندر پیدا کرے، آمین۔ جی مدثر احمد۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام علیکم۔ منظوم کلام صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ۔ خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، عروج آدمی کی ساری رفتیں نصیب ہوں، عروج آدمی کی ساری رفتیں نصیب ہوں، تو قدسیوں کی بزم کا سلام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ رفاقت خواص بھی نصیب ہو، خدا کرے محبت عوام بھی ہمیں ملے، ہمیں عطا ہو کاش بہر علم کی شناوری،
عمل کی راہ میں شہرت دوام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، علوم دنیا کا بھی ہو فروغ اپنی ذات سے، علوم دنیا کا بھی ہو فروغ اپنی ذات سے، تو دین کی اشاعتوں کا کام بھی ہمیں ملے، وجاہتیں ہوں سحر کی ہمارے آگے سرنگوں، وجاہتیں ہوں سحر کی ہمارے آگے سرنگوں، تو خادمان دین کا مقام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، ہمارے ہر عمل میں عکس ہو مسیح پاک کا، فدایان مصطفیٰ کا نام بھی ہمیں ملے، فدایان مصطفیٰ کا نام بھی ہمیں ملے، خدا کرے جہان کی ساری نعمتیں نصیب ہوں، خدا کرے کہ جنت مقام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے۔ جزاکم اللہ۔ یہ نظمیں لکھی، ایک ہی نظم نہیں تھی دونوں؟ ویسے چھوٹے پڑھتے تھے شعر۔ اچھا، کیونکہ ان میں سے تو 90% کو تو شعروں کی سمجھ نہیں آتی، نہیں نا آتی؟
جو اردو دان ہیں ان کو بھی نہیں آتی پڑھے. کیوں طاہر تمہیں سمجھ نہیں نہ آتی؟ شاہ شعر پڑھتے ہیں. جس تو سمجھ آ گئی ہوگی کیا کہتے ہیں. سبجیکٹ میٹر کیا تھا نظم کا؟ کچھ نہیں پتہ. اتنا بھی نہیں پتہ لگا کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے. اتنی نظم سنتے رہتے ہو. خلافت کا لفظ سمجھ آ گیا؟ تو بس یہی سبجیکٹ میٹر تھا. تم کس کلاس میں ہو؟ تم داڑھی والے گول ٹوپی والے؟ یہ آگے آگے تمہارے آگے نیلی قمیض والا. ہاں کس کلاس میں؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ یونیورسٹی میں ہو؟ میں گریجویشن کر لی ہوئی ہے. کر لی ہے؟ جی سر. کیا پڑھا ہے؟ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. ہاں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. جی. اچھا اچھا. اور اب کیا کرنا ہے؟ حضور جو آپ کہیں گے. میں کیا کہوں گا؟ تم نے وقت کیا لکھ کے دیا ہے جی. کہ آپ کہیں گے؟ پھر کیا جواب آیا؟ ابھی نہیں آیا. جواب نہیں آیا؟ کتنی دیر ہوگی لکھے ہوئے؟ تقریباً 1 مہینہ. نہیں نا تو ریمائنڈر بھیجنا تھا نا. تو دبا کے بیٹھ گئے ہوں گے. وقف ناول ہے. تبشیر کو دیا ہے؟ شیٹ کو دیا ہوگا. تبشیر کو گیا ہوگا. ہاں جی سر. پھر جواب نہیں آیا؟ ان کو ریمائنڈر بھیجو. ٹھیک. 2 ہفتے سے اوپر گزر جائے نا تو ریمائنڈر بھیج دیا کرو جو اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں ایجوکیشن. ہیں اتنا تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے نا. ہمارے یہاں بھی دیر لگ جاتی ہے. اور کیا کہتے ہو؟ حضور 2 یا 3 سوال تھے. چلو ایک پہلے ایک تو کرو. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کبھی چینی زبان میں الہام ہوا تھا؟ میں نے نہیں سنا. نہیں سنا نہیں. مجھے ظاہر نہیں ہوتا. انگلش میں ہوئے, عربی میں ہوئے, فارسی میں ہوئے, اردو میں ہوئے. ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو تو انگلش کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا. آپ کے لیے تو اگر چینی انگلش میں زبان میں ہو جاتا تو یہ بھی چینی زبان ہی ہے. کیونکہ باتیں نہیں پتہ تھیں. پھر آپ نے پوچھیں کیا کیا مطلب ہے ان کے. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا انگلش میں, جو پرانی ڈکشنریز ہیں, لیکسیکون ہیں, ان میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فکرے غلط نہیں ہیں, درست ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی ہمارے ایک خادم نے لکھا ہے, اس پہ ریسرچ کی ہے, اس نے بتایا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کہ حضور میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں کہ آخری زمانے کے جو نشان ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں. اور جیسے حضور آپ نے فرمایا تھا جو ایکلپس کا خطبہ تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود کے مطابق یہ بہت بڑا نشان ہے. ایک نشانوں میں سے نشان ہے. اور ایک عیسائی پادری نے بھی کہا تھا کہ جو بلڈ مون ہے وہ بھی نشان ہے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی کہ جو پچھلے نبیوں کے زمانے پھر سے نازل ہو رہے ہیں اس زمانے میں. تو حضور آپ کو ایڈوائس دیں گے کہ کیسے مضمون لکھنا چاہیے کہ جیسے پہلے قوموں کو سزا ملی تھی اب اس زمانے بھی میں تو ظاہری ہو کیا سکتا ہے, ہو رہا ہے. پہلے قوموں میں زلزلے آئے, پہلے قوموں میں طوفان آئے. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ لکھا ہے. پھر یہ جنگوں کے عذاب بھی آئے. جنگوں کا عذاب, جنگ کا عذاب تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نشانی تھی. وہ آج کل دیکھ رہے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھا, دوسری جنگ عظیم میں دیکھا. باقی اس کے لیے کچھ اور مزید لینا ہے تو اپنا مضمون لے کے, اپنے جو سناپسز ہے وہ لے کے میرے پاس دفتر آنا. ٹھیک. اور ہاں جی انجینئر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. جی حضور لوگ آپ کو کہتے ہیں خلیفۃ المسیح الخامس, تو میں نے پوچھنا تھا کہ الخامس کا کیا مطلب؟ خامس کا نہیں مطلب پتہ لگا ابھی تک ہیں؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ففتھ. تو بس. اچھا بس. اچھا بس اچھا جزاک اللہ. بس انگلش اور عربی کا فرق ہے. اچھا عربی میں ہاں حاذق محمود کیا کہتے ہو؟ دنیا میں جو اتنے زیادہ نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اور کافی لوگ اس سے فوت بھی ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتا ہے؟
کبھی یہ دیکھا ہے کتنے لوگ نیچرل ڈیزاسٹر سے مرتے ہیں اور کتنے لوگ نارمل ویسے مرتے ہیں نیچرل ڈیتھ؟ دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ زیادہ مرتے ہیں لوگ جی. ہیں؟ تو پھر ان کو کیوں نہیں بچاتا اللہ میں؟ یہ سوال کیوں نہیں آیا کبھی ذہن میں کہ اگر مرنا برائی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہی صرف فعل ہے، غلطی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر عام لوگ بھی تو مرتے ہیں نا. بیماریوں سے نہیں مرتے جی. ہیں؟ ایبولا سے نہیں کتنے بڑے لوگ، جی. یا ٹائیفائڈ سے نہیں لوگ مرتے، یا آپریشن کے دوران نہیں مرتے، یا ڈاکٹروں کی کیئر لیسنس سے نہیں مرتے. بڑے آپریشن ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں لوگ. اس لیے ڈاکٹر اپنی جان بچانے کے لیے پہلے ایک فارم فل کرواتے ہیں تمہارے سے کہ تم مر گئے تو ہمارا کوئی ذمہ کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا. اب دیکھو تم نیچرل ڈیزاسٹر کو پچھلے 1100 سال کا ڈیٹا دیکھو، 1000 سال کا دیکھو، تو اس 100 سال میں جتنے ڈیزاسٹر آئے ہیں یا زلزلے یا طوفان، وہ پہلے نہیں آئے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا کہ یہ بھی نشان ہے. بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے چلی میں بھی زلزلہ آیا تھا نا. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا. انڈیا میں جو زلزلہ آیا جس کو کانگڑے کا زلزلہ کہتے ہیں، وہ بہت نقصان ہوا تھا، بڑے لوگ مرے تھے. اس وقت بھی اس سے کچھ پہلے چلی میں آیا تھا. کسی نے پوچھا حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ یہ بھی آپ کا نشان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری آمد کے لیے یہ پیش گوئی ہے، اس لیے یہ بھی نشان ہے. چاہے وہاں تک تعلیم اس تک تو نہیں پہنچی، لیکن اب تو پیغام بھی پہنچ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ پہلے دے دی کہ یہ اس طرح لوگ آئیں گے، اور ہم اس وارننگ کو پہنچا بھی رہے ہیں دنیا میں. ٹھیک. باقی یہ کہنا کہ لوگ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو اس میں قصور نہیں. لوگ اگر نہیں مانتے، اگر مانتے اللہ تعالیٰ کی بات، تو اس پہ اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے. اب اتنا زلزلے اتنی انٹینسٹی کے آتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں موتیں تو اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک. اب نیپال میں بھی آیا، جس طرح وہ کہتے ہیں اتنے بڑے ریکٹر اسکیل کا تھا وہ، لیکن 8-9 ہزار مرے، اور وہ بھی اس میں بھی بہت سارے لوگ بچے بھی. ٹھیک. تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیوں مرتے ہیں؟ ایک تو نیچرل، دو لا کام کر رہے ہوتے ہیں. لا آف نیچر بھی یہ تو ہے نا. یہ جو کوئی جو زلزلے آتے ہیں یا سونامی آتے ہیں یا طوفان آتے ہیں یا ہریکینز آتے ہیں، یہ کوئی ابھی تو نہیں نا آنے شروع ہوئے، یہ کسی وجہ سے آتے ہیں نا. بعض جغرافیکل چینجز آتے ہیں، بعض زمینوں کے اندر پلیٹس کے چینجز آتے ہیں، بعض ویدر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو ویسے بھی آنے تھے. اب جو آنے ہیں یہ چیزیں ہیں، اگر اس میں لوگ جو اس کی زد میں آئے گا وہ مرے گا، اس کا نیچرل رزلٹ تو یہی ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بچ جاتے ہیں. جاپان میں جو سونامی آیا اتنا بڑا، اس میں مرے لوگ، لیکن بہت سارے بچ بھی گئے. تمہارا کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ بالکل ختم ہو جاتی ہے کار. یہاں تو خیر ویسے ہی رائٹ آف کر دیتے ہیں، لیکن بالکل اسمیش ہو کے بالکل پتہ آدمی سوچتا ہے کہ بچے کس طرح، لے کے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. بعض دفعہ ان میں سے ایک آدمی مر جاتا ہے، 2 بچ جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے جو ایک لا آف نیچر جہاں کام کر رہا ہے، وہاں ان طوفانوں کا نتیجہ یہ نکلنا ہے. ایک قانون شریعت کام کر رہا ہے، شریعت کا لا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم شریعت کو مانو، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرو، نیک کام کرو، تو تمہیں اگر نقصان بھی پہنچتا ہے تو ایک تمہارا کانسیپٹ ہے اٹرنل زندگی کا، ہے نا، اگلے جہان میں جا کے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے اس کو. اگر بچے یہاں فوت ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معصوم ہیں، ان کے لیے میرا ریوارڈ ہے. ٹھیک. بچوں کے فوت ہونے کی تکلیف تو ان کے بڑوں کو زیادہ ہوتی ہے نا. ان کو وارننگ ہوتی ہے. جنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی ایسے نیچرل ڈیزاسٹر نہیں نہ آئے، لیکن کیا نشان بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جنگ کا نشان بتایا تھا. جنگ میں شہید ہوئے نا لوگ، ہوتے تھے.
مسلمان بھی شہید ہوتے تھے, کافر بھی شہید ہوتے تھے, لیکن مسلمان جو شہید ہوتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردہ نہ کوئی زندہ ہیں, کیونکہ ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا, جنت میں جائیں گے. ان کا کانسیپٹ ہی جنت کا تھا نا, اس لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. کافر بھی مرے, لیکن ان کے مرنے کو کہا جہنم میں جائے گا, کیونکہ اس زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ان کے لیے تکلیفیں ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے اس کے لیے آسائشیں ہیں. اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اس دنیا میں خوش ہوتے ہیں وہ اگلے جہان میں ان کے لیے عذاب ہوگا, بڑے پریشان ہوں گے, سوال جواب ہوں گے, اور جو اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اگلے جہان میں جا کے خوش ہوں گے. تو یہ کانسیپٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی زندگی ہمیں چاہیے. ایک مومن کے لیے اصل زندگی ہے آخری زندگی, ٹھیک. اگر تو اس میں آ جاتا ہے کانسیپٹ, یہ کلیئر ہو جاتا ہے, تو پھر تمہیں اتنا فرق نہیں پڑے گا اس دنیا کا مرنا, اس دنیا کو چھوڑنا. جزاک اللہ حضور. وعلیکم حضور. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا, مرنے کے بعد جو زندگی ہے, مجھے اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو دوزخ ہے ایک دن ختم ہو جائے گی, کہ اگر ہر بندے نے اپنی سزا کاٹ لی ہوگی, لیکن جو جنت ہے وہ کتنی دیر رہے گی؟ یہ پھر سوال دونوں اٹھے گا کہ اگر جنت ہمیشہ رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی باقی رہنے والا اور جنت بھی باقی رہنے والی ہے. یہ سوال کرنا نا اگلا. جنت بھی میں جو جا کے بھی مختلف درجے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان درجوں میں سے جب انسان ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں جاتا ہے تو وہ بھی ایک موت اس کی صورت ہی ہے. موت کیا ہے؟ اپنا ایک جگہ سے ایک سچویشن سے بدل کے دوسری جگہ سچویشن میں آدمی چلا جائے, ہیں, یا ایک صورت ایک اپنی جو اپنی پریزنٹ کنڈیشن سے بدل کے دوسری حالت میں آ جائے, یہ بھی موت ہے. تو جنت میں اس طرح کی موتیں ہوتی رہیں گی کہ آدمی کی جگہیں بدلتی جائیں گی. لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا جب اللہ چاہے گا کہ ہو سکتا ہے جنت میں بھی فنا ہو جائے, ختم ہو جائے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ رہے گی, اور باقی جس چیز کو وہ جتنا عرصہ رکھنا چاہے گا وہ رکھے گا. جی ٹھیک ہے. اس کے بارے کوئی قرآن مجید میں نہیں لکھا ہے؟ وہ یہیں لکھا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خالد یا خالدون, یا خالد کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب ہمیشہ رہنے والا. اور ہمیشہ رہنے والے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک رہنے والی چیز. کوئی جہنم کے بارے میں بھی خالد کا لفظ آتا ہے, بہت لمبا عرصہ, لیکن عزیز میں یہ آتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد خالی ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ رہنے والی چیز جو ہے اس کے لیے بھی ایک اینڈ ہے. کہاں جا کے ہے اور کس صورت میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں اس کا بھی تو کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام اسامہ ہے اور میرے پاس ایک سوال تھا یوٹیوب کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یوٹیوب. جی اچھا. میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ تم کب سے یہاں رہتے آئے ہو یو کے میں؟ مجھے ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ جرمنی سے. جرمن نیشنل ہو؟ جی. اچھا, پھر؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ گیمنگ کے بارے میں یا خلافت کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, تو ساتھ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں, پھر وہ تاکہ ان کے پاس جتنے ویوز ملتے ہیں ان کے پاس اتنے منی بھی آتے ہیں بینک میں. تو کیا یہ اس کا کیا دیتے ہیں؟ وہ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو, تو جتنے ویوز ان کو ملتے ہیں وہ پیسے ان کے پھر بینک اکاؤنٹوں میں آتے ہیں. اچھا, یہ کوئی اپلیکیشن ہے؟ جی. وہ میرا کام ہے کہ جن لوگوں کے بہت ویوز ملتے ہیں ان کو اشتہار وغیرہ کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا رقم بھی مل سکتی ہے. اس کو تھوڑا سا وہ دیتے, وہ کون سی وہ کمپنی دیتی ہے؟ یوٹیوب والے دیتے ہیں. جی. اچھا, میں نے کوئی اس میں ریسرچ نہیں کی زیادہ. اچھا. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یوٹیوب میں بہت اچھی باتیں بھی مل جاتی ہیں. تو اگر وہ کوئی نیک کام کر کے دے رہے ہیں اور پیسے لوگ ان کو مل جاتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ مطلب کہ کوئی لاٹری تو نہیں, کوئی جوا تو نہیں نا.
نہیں نا ہے. تو اس کی اجازت ہے نام کیا کس قسم کے دیکھو, اگر تو تم بےہودہ قسم کی فلمیں یا پورنوگرافی یا اس قسم کی چیزیں دے دیتے ہو یوٹیوب میں, اور لوگ بڑے اس قسم کی چیزوں کے ویور بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں تمہیں پیسے ملتے ہیں تو یہ حرام پیسہ ہے. اسی طرح جس طرح شراب پینا, سور کھانا, گند کرنا, جوا کھیلنا حرام ہے. میں نے اسلامس کے بارے میں ویڈیو ڈالی تھی 2-3, تو ان کے ویوز کو اسلام کے بارے میں. جی اچھا, تو تم نے نیک نیت سے ڈالی تھی نا کہ لوگوں کو اسلام کا پتہ لگے, یا اس نیت سے ڈالی تھی کہ تمہیں پیسے ملیں؟ نہیں. کس نیت کیا تھی؟ اس لیے حدیث میں آیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ تمہاری نیت, جو تمہارے عمل ہیں نا, تمہارے ایکشن جو ہیں, ان کا سارا دار و مدار انحصار تمہاری نیت پر ہے. اگر تمہاری نیت نیک ہے اور تمہیں ایک کچھ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے تو اس کا تمہیں ایک زائد بینیفٹ ہے نا, ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ روشن گھر میں کھڑکی کھولی, انہوں نے کہا, پوچھا کہ کس لیے رکھی ہے, انہوں نے کہا ہوا آنے کے لیے. انہوں نے کہا اگر یہ نیت رکھ لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا بھی آ جاتی اور اذان کی آواز بھی آ جاتی, تمہیں ثواب بھی مل جاتا. تو تم نے ثواب کے لیے کیا کام تو ٹھیک ہے, گناہ نہیں. تو اس کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ تو بھی دے دوں, اس کی بھی جائز ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ تم دو, اگر تمہارے سے پوچھیں کہ دو تو دے دو, ٹھیک ہے, پیسے آ جاتے ہیں دے دو. اچھا, تم نے کتنے پیسے آ جاتے ہیں؟ ابھی تو میں نے دیا نہیں ہے. تو کیا کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 10-20 یورو مل جائیں گے, پاؤنڈ مل جائیں گے, کتنے پاؤنڈ ملتے ہیں یا سینکڑوں پاؤنڈ ملتے ہیں؟ میرے خیال میں جو سنا تھا وہ 2-3 پاؤنڈ ملتے ہیں. بس 2-3 پاؤنڈ میں زیادہ برگر آئے گا. چلو تمہارا چندہ پورا ہو جائے گا تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اچھا, آگے. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال تھا, ریسنٹلی آپ کے پیس کانفرنسز میں آپ نے آئسس کے بارے میں کافی ایکسٹینسو باتیں کی ہیں. اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ویسٹرن کنٹریز اپنی پاور استعمال کریں تو ان کو کچھ دنوں میں روک سکتے ہیں. ریسنٹلی ایک نیوز آرٹیکل نے بھی کہا تھا کہ رف ایسٹیمیٹ ہے کہ ان کو 10 سال لگ سکتے ہیں وائپ آؤٹ ہوتے ہوئے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اور جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ اپنی فل پاور اس وقت یوز نہیں کر رہے, جو لگتا ہے جتنی ان کے پاس پاور ہے ان کو ختم کرنے کے لیے, تو کتنا لگتا ہے کہ انہوں نے کتنی دیر رہنا ہے, اور کیا اس کے ورلڈ وار کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے؟ وہ تو لنک ہو گیا, ورلڈ وار تو ہو گئی, 4 ملکوں میں تو اکٹھی جنگ ہو رہی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنی دیر رہیں گے, لیکن اب تو ان کے جو لکھنے والے ہیں یا تھنک ٹینک والے ہیں یا بعض پولیٹیشین ہیں, انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں ان کے, بلکہ یو این نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا تھا کہ ہمیں ان کے فنڈنگ کو ختم کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ زور اس پہ دینا چاہیے, ٹھیک. اور اس پہ جب ہم کریں گے تو ان کے پاس فائنینسز نہیں ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے. اب سینکشن لگاتے ہیں دنیا پہ, ایران پہ سینکشن لگا, اس کی اکانومی کو فرق پڑا, رشیا کے اوپر سینکشن لگائی ہیں, اتنا بڑا ملک ہے اس کے باوجود فرق پڑ رہا ہے. تو آئسس کے جو انہوں نے ویل اپنے قبضے میں کر لیا, آئل ویلز, اس پہ سینکشن لگ جائے اور یہ پتہ ہو کہ یہاں سے باہر نہیں جانا. آخر کوئی یہ تو نہیں کہ بوتل میں بند کر کے کریٹ ڈال کے اپنی کار کی بوٹ میں رکھا اور لے گئے تو تیل بیچ دیا. آخر آئل ٹینکر آتے ہیں نا بڑے بڑے سمندر میں, وہاں تک لے جاتے ہیں, کروڈ آئل بھی جا رہا ہے تو جہاں جا رہا ہے پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اگر سینکشن ہوں تو روک دو, رستے روکے جا سکتے ہیں, سمندر کے بھی روکے جا سکتے ہیں, ہر جگہ کے روکے جا سکتے ہیں, بلاک کیے جا سکتے ہیں. پھر فنڈنگ ان کی کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر یہ جو ڈالر یا ہارڈ کرنسی خرچ کر رہے ہیں نا, ڈالر یا یورو اور یا پاؤنڈ, یا پھر بیسیکلی ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہے عموماً, تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ آخر بینکوں کو نہیں پتہ کہ ان کی کہاں سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے؟ ہوتا ہے نا پتہ. تو یہ سارے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں. پھر یورپین ملک ہیں بعض ایسے جو انڈر ہینڈ ان سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, آرمز اینڈ ایمونیشن بناتے ہیں, وہ ان کو دیتے ہیں. ان کے پاس کون سے آرسنل انڈسٹری ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہوں؟ کوئی نہیں ہے نا, سب خریدتے ہیں نا باہر سے. تو یہ تو ان کی اپنی پیداوار ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملک اس طرح لڑتے رہیں تاکہ کبھی مسلمانوں میں ترقی نہ ہو. ابھی جو ملک ترقی کرنے لگتا ہے,
اگر وہ ان کی باتوں کو جتنا وہ ڈکٹیٹ کرانا چاہتے ہیں نہ اس پہ عمل کرے تو وہاں فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ورلڈ وار تو ایک لحاظ سے اس لیے بھی شروع ہوا کہ وہ سعودی عرب جو جا کے دخل دے رہا ہے یمن میں, اس پہ ان کو امریکہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا, ٹھیک, حالانکہ وہ بھی دخل اندازی غلط ہے. اور وہاں اگر ڈیموکریسی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رائٹس ملیں, تو سیریا والے بھی یہی چاہتے تھے, ان کے پھر ریبلس کی کیوں نہیں مدد کرتے؟ وہاں وہ جو قبیلہ ہے کیا کہلاتا ہے, خوسی ہیں, ہوسی ہے نا, وہ جو ہیں ان میں سے اکثریت شیعوں کی ہے, ان کی پھر مدد کرنی چاہیے بجائے ان کو مار رہے ہیں. تو یہاں انصاف کہیں نہیں. انصاف کرنا چاہیں تو ریزولوشن پاس کر دیا یہ انہوں نے کہ یہ ہونا چاہیے, نہیں تو یہ ہوگا. تو جب تک یہ ایڈ کرتے رہیں, اس کو ادھر بھی دیتے ہیں ادھر بھی دیتے ہیں, اس کو بھی فیول کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی کر رہے ہوتے ہیں, دونوں لڑتے رہو آپس میں, ہم فائدہ اٹھائیں, حالانکہ فائدہ ان کو نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی ان کے ملکوں میں بھی جائے گی اور ورلڈ وار کا چانسز ہیں, اور ہو رہے ہیں. یورپ میں تو ہو گیا نا شروع, یوکرین میں کچھ عرصہ تک سیز فائر رہی ہے, اب کل پرسوں کی خبر تھی کہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے وہاں. حضور السلام علیکم. حدیث میں کہا گیا تھا کہ نبوت کے بعد خلافت آتی ہے. کیا یہ ہر نبوت کے لیے سچ ہے, اور اگر نہیں تو اس نبوت کا کیا ہوا؟ ہر نبوت کے لیے سچ ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چلاتا نبوت کے بعد خلافت, تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر بعض لوکل ایریاز میں بعض نبی آئے ہیں تو ان کے اسی قوم میں رہے لوگ نیک ان کی کام کو چلانے کے لیے. اب میں تو یہ کہتا ہوں, بلکہ یہی ہے کہ جو عیسائیت ہے ان کا جو کیتھولک پوپ ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح کی خلافت ہی چل رہی ہے نا, جو جھوٹی ہو گئی, اس کے عمل نہیں کر رہے. بلکہ اس کے اب اس پوپ کے خلاف تو لوگ کیتھولکس ہی بولنے لگ گئے ہیں کہ یہ عیسائیت کو, کیتھولزم کو ختم کرنا چاہتا ہے, ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے عیسائیت پہ کو نقصان پہنچے. لیکن یہ جو خاص بات ہے نا, یہ آن وسلم نے اپنے امت کے لیے بتائی کہ میری نبوت, پھر میری خلافت جو نبوت کے مطابق چلے گی. پھر بعد میں بھی خلافت تو چلتی رہی اسلام میں, لیکن اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذیت دینے والے لوگ ہیں, وہ انصاف نہیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد اور بادشاہت آ گئی جو اور بھی زیادہ جابر بادشاہ تھے. مسلمانوں میں کئی بادشاہ رہے ہیں ایک ہی وقت میں, اور اپنے آپ کو اپنے علاقے میں خلیفہ کے طور پہ رکھتے رہے. اب بھی موراکو میں جو بادشاہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہتا ہے بادشاہ. ہاں حضور, میرا سوال یہ تھا کہ عیسائیوں کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں, جیسے کہ عیسائیت جو جوس ہیں وہ تو اصل میں ان کا ہی ملک ہے نا, وہاں پہ ان کی شروع ہوئی ہیں. جی عیسائیت یوزم جو ہے وہ وہاں پہ ہی شروع ہوئی نا, جیروسلم میں. تو اب میں اپنے باس سے بات کر رہا تھا تو وہ پوچھا تھا مجھے کہ اب جو جیروسلم ہے کس کا, اسرائیل کس کا ہے, فلسطین کا ہے کہ ہمارا, چونکہ ہمارا وہاں پہ مذہب شروع ہوا. بات یہ ہے پھر کس کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ میں نے تو جو ریسرچ کیا تھا کہ کافی جگہ پا رہا ہے کہ جوزم ایک ہولی لینڈ ہے جہاں پہ جوز کا شروع ہوا سارا مذہب. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کس کا ہے اصل میں؟ سوال ہم نے یہ کہنا ہے, قرآن شریف نے کہہ دیا کہ یہودی جو ہیں وہ آئیں گے, جب وہ ظلم کرنے لگ جائیں گے تو پھر اپنے وطن سے نکالے جائیں گے, اور وہ نکالے گئے. پھر ان کو حکومت ملے گی, پھر وہ ایک حد تک حکومت کریں گے, پھر نکالے جائیں گے جب ظلم شروع کر دیں گے. وہ نکالے گئے, تیسری دفعہ پھر وہ حکومت میں آ گئے. ٹھیک ہے, اب مسلمانوں نے خود اپنی زمینیں بیچی ہیں, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر احمدی وہاں سے نہیں نکلے اپنی زمینیں بیچ کے, احمدی قائم ہے اپنی جگہ پہ اسرائیل میں بھی. بہت سارے عرب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں نکلے وہاں سے, وہ عرب قائم ہیں.
اس لیے ٹھیک ہے وہ زمین ان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے مطابق ان کو دی، اس لیے کہ مسلمان بھی بگڑ گئے تھے۔ اب اگر یہودیوں کے لیے یہ بھی پیش گوئی ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک، اور باز نہیں آتے، تو مسلمانوں کو یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہاری دعائیں ہیں، اس کے ذریعے سے تم اس کو ختم کر سکتے ہو، وہاں کے علاقے کو دوبارہ فتح کر سکتے ہو۔ اگر یہودی ظلم کریں گے، اپنے بعض ظلموں سے نہیں آئیں گے اپنے ارد گرد کے ہمسایوں پہ، فلسطینیوں پہ یا دوسروں پہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے حکومت چھین سکتا ہے۔ جب تک وہ امن میں رہیں گے وہ امن میں رہیں۔ ہاں ان پہ اگر قبضہ کس طرح کرنا ہے تو وہ اس زمانے میں تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ تبلیغ کے ذریعے سے ہم نے عیسائیوں کو بھی فتح کرنا ہے اور یہودیوں کو بھی فتح کرنا ہے اور مسلمانوں کو بھی صحیح اسلام بتانا ہے، اور وہ تبلیغ اور دعا، یہی ہتھیار اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جس سے ہم نے کام کرنا ہے، اور یہی قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے۔ باقی وہ اپنے علاقے میں اگر بیٹھے رہیں، وہ زیادہ ٹریس پاس نہ کریں، جتنا ان کو باؤنڈریز بن گئی ہیں اس کو اس کے اندر کنٹین رکھیں، ہیں تو ٹھیک ہے، ملک ہے ان کا رہیں، لیکن وہ اگر ظلم کرتے رہیں اور مارتے رہیں اور فلسطینیوں پہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرتے رہیں یا بمبارمنٹ کرتے رہیں تو وہ غلط ہے۔ حضور ایک اور سوال یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو کبھی بھی یعنی کہ معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی خدا معاف نہیں کرے خود یہودیوں کو انہوں نے ظلم کیا ہیں۔ جی تو اب ہم لوگوں کو یہ کہیں گے ہر ظالم کو معاف نہیں کرے گا، جو ظالم ہے وہ ظالم ہے۔ ہم لوگ کسی کو، میں اپنے بہت سے تبلیغ کرتا ہوں اس کو، جو کہ وہ میرے سے پوچھتا بھی کافی نا کیا کہ اپنا اسلام، تو آئسس کے بارے میں کافی اس سے ڈسکشن ہوتی ہے، تو میں نے کہا ہمارا یہ ہے، ہم لوگ یہ لوگ ہیں، تو اس کو میں اب یہ کہوں کہ بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ معاف کرنا یا نام معاف کرنا تمہارا کام ہے یا میرا کام ہے؟ خدا تعالیٰ کا کام ہے، بس خدا تعالیٰ کا کام ہے، تو خدا تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ہر ایک کو۔ اس نے تو کہا ہے میری رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن شریف میں کہا ہے کہ چاہے یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، مومن ہو، ہیں جو نیک اعمال بجا لا رہا ہے اس کو میں مدد کرتا ہوں، اس کو ساتھ دیتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں، ہیں اس کے لیے جنت بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، اس لیے یہ ایک آیت ایک جگہ سے لے لیتے ہیں ایک ٹکڑا اور اس کے اوپر بحث کر دیتے ہیں کہ تم عیسائیوں سے اور یہودیوں سے دوستی نہ کرو، قرآن شریف نے لکھ دیا۔ باقی اس سے بھی تو پڑھو نا کہ کیا کہتے ہیں، وہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے۔ جب تک دائیں بائیں آگے پیچھے پوری پڑھو نا، اس کی ڈیٹیل نہ پڑھو، ایک آیت پڑھ کے سوال جواب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ان یہودیوں کو نہیں معاف کرے گا جو ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ان مسلمانوں کو معاف کر دے گا جو ظلم کر رہے ہیں؟ یہ جو آئسس کر رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ یہودیوں سے بڑھ کے ہیں۔ اس لیے آن وسلم نے فرمایا تھا حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے یہودیوں کی طرح ہوں گے، جس طرح ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں سے ملتی جلتی ہے نا، اسی طرح ہو جائیں گے۔ بلکہ اور بھی بہت ساری نشانیاں بتائیں کہ اگر کوئی یہودی فلاں گناہ کرتا ہے تو مسلمان بھی کریں گے۔ اس لیے یہ تو نہیں ہوگا کہ یہودی جائے کہیں کہ یہ مسلمان تمہارے اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ کون سا انصاف ہے، یہ تمہارے زیادہ لاڈلے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا۔ حالانکہ اگر پڑھو قرآن شریف بھی اور ویسے بھی تو یوں لگتا ہے کہ یہودیوں سے زیادہ لاڈلائی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ ہر جگہ انہوں نے اپنے حدوں سے باہر نکلنے کی کوشش کی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ تو مسلمان تو پھر اتنے لاڈلے نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور یہودیوں کو نہ کرے۔ یہ ہے کہ اگر ظلم جاری رکھو، اس میں تمہاری کتنی پرسسٹنس ہے اور باز ہی نہ ہو، تو پھر ظاہر سزا ملتی ہے ان لوگوں کو، وہ مسلمانوں کو بھی ملے گی۔ اب 1 بج گیا، ایک جنازہ بھی ہے، باقی آئندہ۔ السلام علیکم۔